أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 5 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہ سورہ کہف کا 6واں رکوع ہے جو 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 45، 45، 46، 47، 48 اور 49، 45، 46، 47، 48، 49۔ اس سے پہلے جو ہے 2 بھائیوں کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے آیا تھا، جس کا اللہ پر ایمان تھا اس کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، جس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی ایک مثال اور دے رہے ہیں دنیاوی زندگی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے نبی جی ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کرو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لی جاتی ہے، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح یہ سبزہ ناپائیدار ہے کہ شروع میں اس کی خوب بہار نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ ختم ہی نہیں ہوگا، لیکن آخرکار وہ چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر جاتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی بھی شروع میں بڑی خوبصورت اور بارونق معلوم ہوتی ہے، لیکن انجام کار وہ فنا ہو جانے والی ہے۔ دیکھیے دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اس لیے ایک چیز ہے جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ ہے موت۔ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نئی چیز نے پرانی ہونی ہے۔ جو بھی نئی چیز آتی ہے، دیکھیے کبھی انسان جو ہے نا نئی اور پیڈی پیک چیزیں ایسی گھر میں رکھ دیتا ہے اور کبھی اس کو استعمال کرنے کا موقع نہیں آتا، لیکن ایک وقت کے بعد استعمال کیے بغیر ہی وہ پرانی ہو جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے۔ یہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ آپ کھانا بناؤ، تھوڑی مدت کے لیے اس کو چھوڑ دو، سڑن پیدا ہو جائے گی، گرچہ آپ اس کو نہیں کھا رہے ہو۔ تو جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا مقدر جتنا بھی ہو، بہرحال اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ سبزہ جس کو آسمان کا پانی جو ہے اگاتا ہے اور اس کی بہار ہمیں ایسی معلوم ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے گویا کہ یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ایسی لہلہاتی سبزیاں، کھیتی، یہ سب، لیکن ایک مدت کے بعد وہ جو ہے ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے، ریزہ ہو جاتی ہے۔ ویسی ہی یہ دنیاوی زندگی ہے، شروع میں تو تمہیں بہت بھلی اور بارونق معلوم ہوتی ہے، یہاں کی رعنائیاں، یہاں کی رونقیں، یہاں کی ساری نعمتیں، لیکن انجام کار جو ہے نا اس نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ اور واقعی دوستو ہم اس حقیقت سے انکار کر ہی نہیں سکتے، کوئی بھی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی جو ہے، ہر سیکنڈ ہم اپنی قبر سے، اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ جیسے ہمارا دانا پانی، ہمارا رزق جو ہے یہ ہماری تلاش میں ہے،
ایسے ہی جو ہے نا موت بھی ہماری تلاش میں ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا، موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ زندگی مقدر میں ہو تو موت اس کی حفاظت کرتی ہے، موت اگر مقدر میں ہو تو زندگی خود بخود اس سے جا کر لپٹ جاتی ہے۔ بہرحال ایک دن ہم سب نے چلے جانا ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم سب آخرت کی تیاری کریں، اس لیے کہ ہم دنیا میں آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں جیسی محنت کریں گے، جیسی کاشتکاری کریں گے، جیسے اعمال کریں گے، واللہ ہم نے ویسا ہی وہاں بدلہ لینا ہے اور ویسا ہی ہمیں بدلہ ملے گا اور ویسے ہی وہاں پر کٹائی ہوگی۔ اس لیے بوائی اچھی ہونی چاہیے، اچھی چیزوں کی ہونی چاہیے، نیک کاموں کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نا آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی جی ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور جو نیکیاں پائیدار رہ جانے والی ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر۔ دنیا کے مال و اسباب سے امیدیں لگا کر بیٹھو تو ایک وقت وہ دھوکہ دے جاتے ہیں، لیکن نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی جائیں، ان سے ثواب کی جو امیدیں وابستہ کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ بڑے قدردان ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ اللہ کے لیے مجاہدے کرے، اللہ کے لیے کوئی عمل کرے اور اللہ اسے ضائع کر دے، بیکار کر دے، اور حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے تو حدیث میں ارشاد فرمایا نا کہ جس کے اندر یہ 4 صفات پائی جائے تو گویا اس کا ایمان مکمل ہے، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے دوری بھی اللہ کے لیے ہو، کسی کو دینا بھی اللہ کے لیے ہو، اور ہاتھ کو روکنا بھی اللہ کے لیے ہو، سخاوت بھی اللہ کے لیے ہو اور محبت بھی اللہ کے لیے ہو، اور جو ہے کسی کو اگر نہیں دے رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور کسی سے اگر غصہ ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو، اور ہر عمل اللہ کے لیے اگر ہم کرنے والے بن جائیں واقعی تو جو ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ نے جو امیدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وابستہ کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے چرا کر دے، نیور کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا مال اور دنیاوی زندگی کی زینت، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، کیونکہ جو آپ نیکیاں کرو گے اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کرو گے اسے اللہ کی یہاں ضرور پاؤ گے اور بہتر حالت میں پاؤ گے، کیونکہ اللہ بڑے قدردان ہے، اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی یہ بہتر ہے، کیونکہ دنیا سے اگر امیدیں لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پوری ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، اسباب تو ٹوٹ سکتے ہیں، اسباب کو بنانے والی ذات جب تک نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ایک چاہت ہماری ہوتی ہے، ایک اللہ کی ہوتی ہے، ایک اللہ ہی کی چاہت پوری ہوتی ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور اس کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے موقع پر پہاڑوں کو پہلے اپنی جگہ سے ہٹا کر چلایا جائے گا، پھر ان کو کوٹ پیس کر غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ چلانے کا ذکر اس جگہ کے علاوہ سورہ نمل اور سورہ تکویر میں بھی آیا ہے، اور انہیں کوٹ پیس کر غبار میں تبدیل کر دینے کا ذکر سورہ طٰہٰ، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیزیں زمین کے اندر پوشیدہ ہے وہ سامنے آ جائیں گی، جیسا کہ سورہ انشقاق میں بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ مطلب بھی ہے کہ پہاڑوں، درختوں اور عمارتوں کے فنا ہو جانے کے بعد زمین حد نظر تک بالکل سپاٹ نظر آئے گی، جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا گیا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے سب باندھ کر پیش کیا جائے گا، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقررہ وقت کبھی نہیں لائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے سب باندھ کر پیش کیا جائے گا، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقررہ وقت کبھی نہیں لائیں گے، تم تو جو ہے انکار کر رہے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا، قیامت کا، اور کہہ رہے تھے دنیاوی زندگی ہی اصل ہے، اس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے، لیکن کیا ہو گیا، آ گئی نا ہمارے پاس واپس۔ اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، انسان جو کچھ بھی اس میں بوئے گا نا وہ سب کاٹے گا، اور جیسا اس نے بویا ہوگا اسی حساب سے کٹائی بھی ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر شر کی ہوگی وہ بھی انسان دیکھ لے گا، اور سب اس کا کیا کرایا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے رکھ دیں گے۔ اور جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا نا، اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو چھوٹ گئی ہوگی، وہ کہے گا ہائے ہائے یہ تو کیسا نامہ اعمال ہے، اس میں تو ساری چھوٹی بڑی سب چیزیں جو ہے موجود ہے۔ ہاں، اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اس لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں اس کا دھیان توجہ نصیب فرماوے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وقت پر کافی ایک قطرہ بھی آب ہوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برس میں تو پھر کس کام کا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگہ جگہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی اصل نہیں ہے، اس کے یہ تو ختم ہو جانی ہے نا، اس کے مقدر میں جو ہے فنائیت اللہ نے لکھ دی ہے، اور آخرت کا جہان اس لیے ہے کہ رب کے سامنے حاضر ہو کر پھر بعد میں جو ہے تمہیں تمہارے اعمال کے حساب سے جو ہے بدلا دیا جائے۔ اس لیے جو ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں، ساری محنت دوڑ دھوپ اس کے لیے لگا دیں۔ باقی اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دیں اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، ہم سب کا اینڈنگ اچھا ہو، خاتمہ بالخیر فرماوے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے ان مبارک لمحوں اور ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائے، خوب اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم تمام کو عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔